اچھا، السلام علیکم ایوری ون. آئی ایم محمد الطاف، فرسٹ ایئر MBBS اسٹوڈنٹ ایٹ سیدو میڈیکل کالج سوات. جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ MD-CAT 2026 ڈیلے ہو گیا ہے اور اب اس کی جو نیو ڈیٹ ہے وہ 20 سپتمبر 2026 ہے. اب آپ میں سے دو قسم کے اسٹوڈنٹس ہوں گے. ایک تو ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنا سلیبس کمپلیٹ کیا ہوگا ابھی تک، اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے اپنا سلیبس کمپلیٹ نہیں کیا ہوگا اور اس کو ابھی بھی سٹل کچھ ٹاپکس ایسے رہتے ہیں جو کہ انکمپلیٹ ہیں. اب جن اسٹوڈنٹس نے اپنا سلیبس کور کیا ہے تو اب ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے، اور جنہوں نے اپنا سلیبس کور نہیں کیا ہے، مطلب کچھ ٹاپکس رہتے ہیں یا بہت سارا رہتا ہے، ان کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات، جنہوں نے اپنا سلیبس 90 to 95% کور کیا ہے، ابھی چونکہ آپ نے ریویژن کی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے، FLP سولو کرنے ہیں. مطلب آپ ریویژن کے بعد، ابھی چونکہ آپ نے ریویژن کمپلیٹ کیا ہوگا ایک بار کورس، ظاہری بات ہے، تو آپ نے ابھی کیا کرنا ہے، 3-4 FLPs کسی بھی اکیڈمی کے آپ سولو کر سکتے ہیں. FLP سولو کرنے کا کیا فائدہ، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ FLP سولو کریں؟ کیونکہ آپ نے چونکہ ریویژن کیا ہے، اپنے بکس کو پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے نوٹس کو ریوائز کیا ہے، سب کچھ کیا ہے. اب FLPs آپ 3-4 FLPs کسی بھی سنڈے ٹیسٹ، کسی بھی اکیڈمی کی آپ سولو کریں، وہاں پہ آپ کچھ مسٹیکس کریں گے، ظاہری بات ہے. تو آپ جو مسٹیکس کریں گے وہ آپ کو پتہ چلے گا ان مسٹیکس کے کہ سٹل یہ ٹاپک میرا ویک ہے اور اس ٹاپک پہ مجھے زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اس ٹاپک کو بار بار ریوائز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ FLP سولو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دوبارہ ریویژن کرنی ہے. اب جب آپ دوبارہ ریویژن کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا خیال رکھیں. بعض ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ ہائی ایلڈڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، کسی بھی پاسٹ پیپر کو اٹھائے، ہر ایک پاسٹ پیپر میں اس کا کویسچن موجود ہوتا ہے، تو آپ نے ان ٹاپکس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. مطلب جو چیزیں ہیں، جس طرح کہ کیمسٹری کی اگر ہم بات کریں، جو گیس کا چیپٹر ہے اس میں آر کی ویلیوز ہے، اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، جو کہ بار بار بندے سے بھول جاتا ہے اور وہ امپورٹنٹ بھی ہے. اس طرح آرگینک کیمسٹری کی اگر ہم بات کریں، وہ بندے سے بار بار بھول جاتا ہے، وولٹائل ٹائپ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی بار بار ریویژن کرنی ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ الوائز کا ٹیبل ہے، آپ کسی بھی پیپر کو اٹھاؤ، کسی بھی پروونس کو پیپر کو اٹھاؤ، اس سے ایک کویسچن لازمی ہوتا ہے، اور وہ چونکہ بھولتا جلدی ہیں تو آپ نے اس ٹیبل کو بھی بار بار ریوائز کرنا ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو جسٹ ایگزامپل دیا کہ ایسی چیزیں آپ نے اگنور نہیں کرنی. ان چیزوں پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ MD-CAT میں آتے رہتے ہیں، ہر ایک پاسٹ پیپر میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب طریقہ کیا ہے ریویژن کرنے کا، کہ آپ نے ریویژن کیا، سے فار ایگزامپل آپ نے فرسٹ ایئر ریوائز کیا، یا آپ نے سیکنڈ ایئر کی، یا آپ نے ہول کورس ریوائز کیا، تو ریویژن کے بعد آپ نے FLPs مست سولو کرنے ہیں. اور FLPs سولو کرنے کا فائدہ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے نا. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے اپنا کورس آلریڈی کور کیا ہے. اب کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے اپنا سلیبس کمپلیٹ نہیں کیا ہے، تو وہ میرے خیال سے اگر کسی نے اپنا سلیبس نہیں کیا ہے، سٹل اگر وہ بیٹھ جائے، سٹل ابھی بھی 40 دن ہے ٹیسٹ میں، تو اگر کوئی سرے سے بھی سٹارٹ کرے تو وہ اپنا کورس آسانی سے کور کر سکتا ہے. تو اس کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پورا سلیبس تو ان کو نہیں کور ہوگا، مطلب بہت 70 to 80% تو کور ہوگا نا. تو جو ویک ٹاپکس ہیں، اب جو ان کو مشکل لگتے ہیں اور ان کے کور نہیں ہوئے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے یہ 2 ویکس جو ہے اس پہ کام کرنا چاہیے. اپنے ویک ٹاپکس کو، اپنے ویک سبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس پہ کام کریں. کیونکہ لاسٹ میں جب آپ کے پاس 1 ویک رہ جاتا ہے، وہاں پہ آپ ان چیزوں کی ریویژن کرو گے یا ویک ٹاپکس کریں گے، تو آپ سوچیں گے کہ میں اب یہ ویک ٹاپکس کروں یا اس کی ریویژن کروں، پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ نے ان 2 ویکس میں کیا کرنا ہے، اپنے ویک ٹاپک، مطلب جو آپ کے ویک ٹاپک سے
وہ کمپلیٹ کرنے ہیں. آپ کے جو ویک ٹاپکس ہے یا جو آپ کو رہ گیا ہے سلیبس، آپ کا سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ 2 ویکس میں یہ کریں گے، پھر سیم اسٹریٹجی جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے FLPs سولو کرنے ہیں. آپ نے ریویژن کمپلیٹ کیا، FLPs سولو کرے جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا. پھر جب آپ FLPs سولو کریں گے تو آپ کو اپنی مسٹیکس کا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا. اپنی مسٹیکس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اسی طرح پھر اس کی ریویژن بار بار کریں. اور باقی ہر ایک اسٹوڈنٹ کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ نے جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے وہ بالکل اچھا ہے، لیکن میں نے جو آپ کو بتایا کہ ریویژن کے بعد آپ نے FLPs مسٹ سولو کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں انکلوڈ کریں. باقی جو چیزیں ہیں دیکھیں، اب 2 قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں. چونکہ ٹیسٹ ڈیلے ہوا ہے، بعض اسٹوڈنٹس اس طرح کرتے ہیں کہ اسٹڈی وغیرہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. مطلب چھوڑتے تو نہیں ہے لیکن اس طرح اسٹڈی نہیں کر پاتے جو پہلے کرتے تھے. اور بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ یہ چیزیں نہیں سوچتے، وہ ڈیلے کو ایک نعمت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس میں زیادہ پڑھیں گے، ہم اس میں زیادہ سے زیادہ ریویژن کریں گے. صحیح ہے نا. اور فرق یہی ہے اس میں کہ ایک ٹاپر ہوگا پھر اور ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے اور ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا. کہ آپ کے پاس ابھی بھی بہت سارا ٹائم ہے، آپ ریوائز کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کسی نے سٹارٹ نہیں کیا، ابھی سے سٹارٹ کرے اور پراپر طریقے سے وہ سٹڈی کرے، انشاءاللہ وہ اپنا سلیبس کور کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ایگزام.